آج بھی یہاں کسی نے سوال کیا، کیونکہ تاریخیں وہی ہیں، یہ 11 گزری، کل 12 ہے، پرسوں 13 ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ عرفہ کس دن ہے۔ اولاً میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے مذہب میں، شریعت میں شعبان کے عرصے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ میں اپنی ذمہ داری، جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک مطالعہ کیا، جہاں تک دوسرے علماء سے سوال کیا، اب تک کہیں بھی مذہب اہل بیت میں شعبان کے عرفے کا حکم نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ہم کو بیٹھ کے اس بات کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم عورتوں کی شریعت پہ عمل کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے۔ آج بہت سے لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا کہیں کہ عورتیں نہیں مانتی۔ بھائی وہاں پر ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں عورتوں کے آگے سر جھکانا ہے یا اللہ کے آگے سر جھکانا ہے۔ یہ قابل غور چیز ہے کہ ہمیں شریعت اہل بیت سے لینا ہے یا عورتوں سے لینا ہے۔ یہ کسی عالمی کا جملہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی، ایک کتاب زمین سے ہم تک پہنچی ہے۔ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، ایک کتاب ہمارے گھروں سے اتری، وہ ہماری عورتوں والی کتاب ہے۔ ہم ان 4 کتابوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن عورتوں والی کتاب ہم سے نظر انداز نہیں ہوتی۔ آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم، بہرحال میں طنز نہیں کر رہا ہوں، آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بنام دین جو کام کریں، ہمیں معلوم ہو کہ دین نے حکم دیا ہے، ہمیں پتا ہو کہ ہماری شریعت نے حکم دیا ہے۔ اولاً اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی دیکھنے میں معمولی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو بہت سی باتیں آہستہ آہستہ رائج ہوتی ہیں، وہ باتیں ہمارے مذہب کے مذاق اڑنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یقین رکھیے کہ دنیا میں اہل بیت سے بڑھ کر کسی کا مذہب اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آل محمد سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، شریعت اہل بیت سے اچھی کوئی شریعت نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے کہ جس پہ عقل قبول نہ کر رہی ہو۔ جب اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے تو آج یہ جو باتیں اسی عرفے کی وجہ سے آتی ہیں کہ عرفے کا مطلب کیا ہے۔ بعض عورتوں سے پوچھا، یہی کہا کہ بھائی وہاں پر روحوں کو ملانا ہوتا ہے۔ بھائی کب اللہ نے روح ہمارے اختیار میں دی ہے کہ جب ہم چاہیں گے تبھی ملے گی، نہیں چاہیں گے نہیں ملے گی؟ بھائی روح اللہ کے اختیار میں، جب اللہ چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے ہمارے جسم میں روح رہتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ روح اللہ کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ بھائی جب روح اللہ کے پاس واپس چلی جاتی ہے تو یہ کہاں سے قانون آ گیا کہ اگر عرفے سے پہلے 40واں نہیں ہوا تو اگلے سال روح شامل ہوگی؟ بھائی یہ ہمارے ہاں کہاں سے شریعت آ گئی، یہ ہمارے ہاں کہاں سے قانون آ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، نہ تو ہمارے عرفے سے۔ اولاً ایصال ثواب کے لیے مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے ہاں شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل بیت جیسے وسیلے بھی موجود ہیں، جتنے اچھے کام آپ چاہیں اسے ایصال ثواب بنا سکتے ہیں۔ آپ جتنے اچھے طریقے سے ثواب کرنا چاہیں، اور ہرگز یہ 40واں اور سیوم یہ حکم نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ 40واں ضروری ہے۔ اولاً 40واں ہمارے ایصال ثواب کا حکم ہے۔ ایصال ثواب کا جو حکم ہے، جتنا زیادہ ایصال ثواب کر سکتے ہو کرنا چاہیے۔ انہی غلط تصورات کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، ابھی آپ ہی نے کتنے 40واں میں شرکت کی ہوگی کہ ایک ہفتے میں 40ویں ہوئے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر 1.5 مہینے اور 1 مہینے میں 40واں ہوتا تو کم از کم درمیان میں 5-6 دفعہ ایصال ثواب ہوتا۔ تو اس رسم کی وجہ سے ایصال ثواب بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ بھئی ہمارے یہاں ایصال ثواب ہم گھٹا دیتے ہیں، وہاں مرحوم کو ضرورت ہے کہ زیادہ زیادہ ایصال ثواب ہو۔ ہم یہاں اپنے رسموں میں جکڑے رہتے ہیں کہ وہاں فاتحہ ہونا ہے، وہاں عرفہ ہونا ہے۔ نہیں، ہمیں ان سارے کاموں کو کرنا ہے جس کی ہماری شریعت اجازت دے رہی ہے، جس کا دین اجازت دے رہا ہے، اور اسی لیے کوئی پابندی نہیں۔ آپ جتنا بھی ایصال ثواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جتنا بھی اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اس دن میں عرض کیا تھا کہ یہ جو شب 15 شعبان میں بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے، یہ ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے جتنا ایصال ثواب کریں بہت اچھا ہے، لیکن یہ سوچ کے نہ کریں کہ شب 15 شعبان نے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ضرور قبرستان جاؤ، بلکہ ہمارے دین میں جو حکم ہے قبرستان جائیں، فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، لیکن امام زمانہ کو بھول نہ جائیں۔
بلکہ میں نے ایک گزارش اکثر جگہوں پہ کی ہے کہ ہم لوگ پہلے امام کو یاد کریں، پہلے امام کا تذکرہ کریں، اور اس شب میں جو کرنا ہے وہ امام کے نام پہ کریں۔ میں اپنی ذمہ داری پر اس کر رہا ہوں، جو کرنا ہے آپ امام کے نام پہ کیجئے، نیت یہ کر لیجئے خدایا امام کے نام پر خرچہ کیا ہے، جو کیا، جو ثواب ملے ہمارے مرحومین تک پہنچ جائے۔ اس سے بڑھ کے اصالہ ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ 10 لاکھ کی بھی قبر سجا دیجئے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو اہل بیت کے نام پہ کرنے سے ثواب ملے گا۔ جب امام زمانہ سے منسوب رات ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم امام کے نام پہ خرچ کریں، ہم امام کے نام پہ ہر کام کریں، نیت یہ کریں کہ خدایا اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔